آداب عرض جناب، کچھ دن پہلے ہم نے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے دنوں میں ایک ڈسکشن کی تھی کہ خاتون کو کیا اہمیت حاصل ہے اور کیا عظمت حاصل ہے اسلام کی روشنی میں، اور جناب فاطمہ زہرا کس طریقے سے خواتین کی اس عظمت اور اہمیت کا پرچم بھی بنی ہے اور پرچم بردار بھی بنی ہے۔ اب چونکہ جناب زہرا کی ولادت کے دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا بڑی اچھی مناسبت اب محسوس یہ ہوتی ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ جناب زہرا کی سیرت کی روشنی میں اور ان کی شخصیت کی روشنی میں بہترین خاتون کون سی ہو سکتی ہے جس کو وہ تمام تر عظمت حاصل ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے ہر خاتون کو وہ اہمیت حاصل تو نہیں ہے، یعنی جو عظمت میں نے جس عظمت کا ذکر کیا، اگر آپ کوشش کریں اور دیکھیں تو وہ خاتون کے جو رسول اللہ پہ کوڑا پھینک رہی ہے وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی کہ جس خاتون نے رسول اللہ کو اس کوڑے کرکٹ سے اور اس آلائش اور اذیت سے نجات دی ہے۔ تو اگر میں یہ بات کر پایا ہوں اور آپ تک پہنچا پایا ہوں تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی خاتون ہے اور وہ کیسی خاتون ہے کہ جو بہترین خاتون کہلائی جا سکتی ہے، اور اس کو اسلام اور رسول اللہ اور اللہ اس دنیا میں وہ عظمت اور اہمیت دیتا ہے کہ جو آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ اب اس موضوع کو دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ چونکہ جناب زہرا خود بہترین خاتون ہیں اس کائنات کی رسول اللہ کی اقوال کی روشنی میں، تو یا تو وہ ہمیں بتا دیں کہ بہترین خاتون کیسی ہوتی ہے اور جس خاتون کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں، یا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جناب زہرا کی شخصیت اور سیرت کا خود جائزہ لیں اور پھر ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ وہ رول ماڈل بہترین خاتون کا ہے اور وہ خود بہترین خاتون ہے، تو ہم ان کی شخصیت سے وہ اصول اخذ کریں کہ جو کسی بہترین خاتون کے ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر اس کو دیکھیں تو پھر ہم یہ ایک کلاسیفیکیشن یوں کر لیتے ہیں کہ عموماً ہر خاتون کے 3 فیزز ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر آنے والی فیمیل کے 3 دورانیاں ہوتے ہیں، 3 رخ ہوتے ہیں زندگی کے۔ سب سے پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی ہونے کے بعد پھر وہ زوجہ ہوتی ہے، کسی آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بیوی کا رول پلے کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ماں کی صورت میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ جناب زہرا کی شخصیت کے یہ 3 دورانیے کیسے گزرے ہیں تو بہت سے واقعات ہمیں مل جائیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ بہترین بیٹی ہے، بہترین زوجہ ہے اور بہترین ماں ہے۔ یعنی اگر ابتدائی ایام کی بات کریں تو رسول اللہ، میرا خیال ہے کہ ابھی تک جناب زہرا کی دنیا میں آمد کی خوشی کو بھلا بھی نہیں پائے ہوں گے کہ فوراً سے وہ شیب ابی طالب میں شفٹ ہونا پڑا، اور وہ مشکل حالات درپیش ہوئے کہ ایک ریگستان ہے، ایک پہاڑی درہ ہے، اس کے اندر زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ جناب زہرا نے انہی دنوں میں یعنی شیب ابی طالب میں بی بی کا دودھ چھڑایا گیا، چلنا ادھر ہی سیکھا، بولنا وہیں پر سیکھا۔ اب وہ 3 سال رسول اللہ کی زندگی کے بہت مشکل سال تھے۔ معاشی بائیکاٹ ہے، سماجی بائیکاٹ ہے، معاشرتی بائیکاٹ ہے، ہر طرح کا بائیکاٹ ہے۔ وہاں پر جناب فاطمہ زہرا نے اب ہوش سنبھالا، اور اس کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ جو لڑکی، جو بیٹی ہوش ان دنوں میں سنبھال رہی ہے تو وہ ساری زندگی اس کے اوپر ان باتوں کا اثر رہے گا اور ان سختیوں کا اثر رہے گا، اس کے اندر سخت جانی رہے گی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک غم کی سی کیفیت ساری زندگی کے لیے رہے گی، کیونکہ بچپن کا انوائرمنٹ انسان کی شخصیت کی تکمیل کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جناب زہرا نے وہ ان مشکل حالات میں ہوش سنبھالا، لیکن میں نے کسی تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو بتائیے گا، کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ رسول اللہ سے جناب زہرا نے شکایت کی ہو کہ دوسری بچیوں کی طرح تو میری زندگی نہیں ہے، آپ ہمیں اس طرح سے نہیں آسائشیں پرووائڈ کر رہے جیسے دوسرے سرداروں کی بیٹیوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، یا مثلا قبیلے پٹ کے ایسے رونا شروع ہو گئی ہوں کہ ہم کتنے مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، کسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ رسول اللہ سے کہا ہو کہ دوسرے جو ہے وہ تو مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، وہ تو گوشت کھا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ گھاس پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ اتنے مشکل حالات شیب ابی طالب میں تھے، لیکن یہ جناب خدیجہ کی تربیت اپنی جگہ پہ اور جناب زہرا کی شخصیت اپنی جگہ پہ۔ اور پھر وہ واقعہ میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے واقعہ سنایا مگر یہ نہیں بتایا کہ جب جناب زہرا نے رسول اللہ کو اس کوڑے کرکٹ سے اور اس آلائش سے نجات دی تو رسول اللہ نے اس وقت جناب زہرا کو کہا کہ انت ام ابیہا یا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ام ابیہا کا لقب دیا کہ باپ کی ماں ہے۔
یعنی اس 6-7 سال کی عمر کی بیٹی کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، یعنی جناب زہرا اس عمر سے جناب خدیجہ کے جانے کے بعد، یہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد پورا گھر اس 5-6 سال کی بچی نے سنبھال لیا تھا. اور رسول اللہ نے پھر یہ کریکٹر بھی دے دیا، یہ کردار بھی ادا کرنا ہے، باپ کی ماں کا کردار بھی ادا کرنا ہے. اور بی بی نے اس کو ساری زندگی ایسے خوبصورت طریقے سے نبھایا کہ بہت زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے جناب زہرا کی. میرا خیال ہے 18 سے 28 سال کے درمیان مختلف اختلاف ہے عمر میں، مگر اتنی ہی ہے، 28 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو اس عمر میں، اتنی سی عمر میں یہ تمام تر کردار اتنی خوبصورتی سے نبھائیں کہ ہم حدیث قصا کے اندر وہ پڑھتے ہیں، بہت مشہور متن ہے، کلاسیکل متن ہے احادیث میں سے، کہ رسول اللہ جناب فاطمہ کے پاس آ رہا ہے، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں درد اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو رسول اللہ کو ایسی صورتحال میں تو کسی ڈاکٹر کے پاس، کلینک پہ جانا چاہیے، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، لیکن بیٹی کے پاس آ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیٹی صرف نہیں ہے، یہ ماں کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے، اس کی گرم آغوش میں درد سے اور کمزوری سے نجات بھی مل سکتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی ایک ہی پوائنٹ پہ، کہ جب زوجہ کا کریکٹر ادا کیا، حضرت علی کے گھر آ گئی، تو بہت سی اور باتیں کی جا سکتی ہیں. حضرت علی کا بہت اعتراف ہے کہ جناب زہرا زوجہ کیسی تھیں، لیکن میں صرف ایک اس میں سے مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی جب جنگ پہ جاتے تھے، مولا علی علیہ السلام، اور جب جنگ سے واپس آتے تھے، تو یہ ہر جگہ پہ یہ بات لکھی ہے ان کے تھکاوٹ اس قدر ہوتی تھی کہ جس کی انتہا نہیں ہے. لیکن فاطمہ زہرا نے ایسا کچھ مہر و محبت کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی شوہر گھر آیا تو وہ تمام تر تھکن وہیں پہ اتر گئی، باہر کی تھکن گویا دروازے سے باہر چھوڑ کے آ گیا. جناب زہرا کو دیکھ کے ایسی راحت میسر آئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ لا غضبتنی ولا عصت لی امرا، کہ فاطمہ نے مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور کبھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، ایسی خاتون. اور پھر جب ماں کے کریکٹر میں ہیں تو پھر ایسی ماں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو حسن اور حسین جیسے بیٹوں سے نوازا ہے، یعنی دنیا میں ایسے عظیم الشان بیٹے چھوڑے ہیں جو حسن اور حسین کا کریکٹر ادا کر کے نہ جانے کیسا اسلام کو بچانے کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں، کہیں پہ عظیم الشان عظیم ترین زندگی گزارنے کا کریکٹر ادا کر رہے ہیں. ایسے بیٹے زمانے کو دیے ہیں. لیکن ان تمام تر باتوں سے جو بات کرکس ہو کے سامنے آتی ہے، پھر دوسرا فیز بھی ٹچ کر لیتے ہیں اسی بات سے کہ جناب فاطمہ کے اگر اقوال کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اقوال میں بہترین خاتون کس کو قرار دیا، تو فرماتی ہیں کہ بہترین خاتون وہ ہے جو خود کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. یعنی اقوال میں یہ فرما دیا. اب میں ستم زمانے کا یہ سمجھتا ہوں، یعنی باہر جانے پہ پابندی نہیں ہے، میں نے بہت سی مثالیں دی تھی، مباہلے کی مثال دی تھی، فدق کی مثال دی تھی، مگر جو اس بیوی کی سیرت سے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کمال خاتون کا یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کے معاملات کو بھی بہترین طریقے سے دیکھ سکتی ہے اور باہر کے معاملات کو بھی دیکھ سکتی ہے. اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو بیرونی معاملات کو دیکھ رہی ہے اور گھریلو معاملات کو نہیں دیکھ رہی، تو وہ میری نظر میں اپنے خاتون ہونے کا حق ادا نہیں کر رہی. کمال خاتون کا یہ ہے، آپ نے بہت سے لوگوں سنا ہوگا کہ وہ ایسی ماں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. بہت سی خواتین کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، لیکن کبھی میں نے نہیں سنا، شاید ایک آدھ کوئی ایکسیپشن ایسی ہو کہ کبھی کسی باپ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس نے اپنے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے بچوں کو ماں بن کے پالا ہے. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خاتون کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک وقت میں باپ کا بھی کردار ادا کر سکتی ہے، ماں کا بھی کردار ادا کر سکتی ہے. جناب زہرا نے اپنے گھریلو رسپانسبلٹیز کو جس خوبصورتی کے ساتھ پورا کیا ہے، وہ ایک پورا چیپٹر ہے. جناب زہرا کی ہوم اکنامکس، جناب زہرا کی ہوم بجٹنگ، یہ ایک پورا موضوع ہے. اور باہر کے معاملات کو جس طریقے سے دیکھا ہے اس کی چند مثالیں میں پہلے دے چکا ہوں. اور اب جو کہہ رہی ہیں کہ بہترین خاتون وہ ہے جس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور وہ خود کسی نامحرم کو نہ دیکھے، میں کہتا ہوں ستم تو یہ ہے کہ ہمارے ہند اسلامی معاشرے میں، ہند اسلامی تہذیب میں زنان خانے اور مردان خانے کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا اور اس بات کا خیال رکھنے کے اصول ترتیب دیے گئے تھے. لیکن جب سے وہ ہند ہٹا ہے تو نہ جانے کیا اسلام بھی شاید ہٹ گیا ہے، تو اب وہ والا معاملہ دیکھنے کو نہیں ملتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.